ہندا کون تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کی قیمتی جان کا سودا کیا تھا، جو آپ کی بدترین دشمن تھی اور جس نے آپ کے چچا کے جسمانی اعضاء کا زیور بنوا کر پہنا تھا۔ حضرت حمزہ کون تھے اور ان کی بہادری اور شجاعت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے اس عورت کی کایا پلٹ اور قبول اسلام کے بارے میں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مکالمے ہوئے۔ مزید آپ کو غزوات کے بارے میں بھی بتائیں گے، غزوہ احد کے اسباب اور اس کا احوال بھی سنائیں گے۔ وہ حبشی غلام کون تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور پھر اس کا کیا انجام ہوا۔ حضرت حذیفہ ابن عتبہ کون تھے اور دار ارقم کیا تھا۔ آج کی ویڈیو ایک بہت معلوماتی ہونے والی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جب اسلام کا نور پھیلنے لگا تو سب سے پہلے اپنے ہی اپنوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے باپ دادا کا مذہب اور بت پرستی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے خون کے رشتوں اور ان کے دوست احباب کے خلاف نفرت، عداوت اور بغض پال لیا، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اس لیے باقی دنیا میں فتوحات حاصل کرنے سے پہلے مسلمانوں کو اپنے ہی قبیلوں کے خلاف جنگیں لڑنا پڑیں، اور ایسی جنگیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی، وہ غزوات کہلائے۔ ایسے ہی ایک غزوہ میں ہندا بنت عتبہ نے اپنے عناد اور دشمنی کی بنیاد حضرت حمزہ کو بنایا۔ ان غزوات میں آپ کے شانہ بشانہ لڑنے والوں میں سے ایک بہادر اور جری کا نام حضرت حمزہ تھا۔ حمزہ بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی تھے۔ دونوں نے صوبیہ، جو ابو لہب کی لونڈی تھی، کا دودھ پیا تھا۔ بعثت کے 6 برس بعد جب ابو جہل حضور کی مخالفت میں حد سے تجاوز کر گیا تو حضور کی حمایت کے جوش میں اسلام قبول کر لیا۔ بے حد جری اور دلیر تھے۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ کو ہجرت کی، جنگ بدر میں حصہ لیا اور خوب داد شجاعت دی۔ غزوہ احد میں جام شہادت نوش کی۔ حمزہ نام، ابو یعلی اور ابو عمارہ کنیت، اسد اللہ لقب آن حضرت کے چچا تھے۔ ماں کی طرف سے یہ تعلق تھا کہ ان کی والدہ حالہ بنت وہب سرور کائنات کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصا۔ اس نسبی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ سن میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 برس بڑے تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ سیر و شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی، چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلے میں بسر ہوا۔ دعوت توحید کی صدا گو ایک عرصے سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی، تاہم حضرت حمزہ بن عبد المطلب جیسے سپاہی منش کو ان باتوں سے کیا تعلق؟ انہیں صحرا نوردی اور سیر و شکار سے کب فرصت تھی جو شرک و توحید کی حقانیت پر غور کرتے؟ لیکن خدا نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی۔ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے، کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا، ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا باعث کہہ رہے تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت گالیاں دیں اور بری طرح ستایا، لیکن محمد نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگ حمیت میں جوش آ گیا، تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو وہ کھڑے ہو کر ضرور اس سے 2 باتیں کر دیتے تھے، لیکن اس وقت جوش انتقام نے مغضوب الغضب کر دیا تھا۔ کسی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سیدھے خانہ کعبہ پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑتے ہوئے آئے اور بولے، حمزہ، شاید تم بھی بددین ہو گئے ہو۔ فرمایا، جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی
تو کون سی چیز مجھے اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے کہا، ابو عمارہ کو چھوڑ دو۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور ناتواں ہستیوں پر محدود تھا۔ لیکن حضرت حمزہ کے اضافے سے دفعتاً حالت بدل گئی اور کفار کی مطلق العنان دست درازیوں اور ایذا رسانیوں کا سد باب ہو گیا، کیونکہ ان کی شجاعت و جانبازی کا تمام مکہ لوہا مانتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کے بعد ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آستانہ نبوی پر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا، لیکن اس شیر خدا نے کہا، کچھ مذائقہ نہیں، آنے دو۔ اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ غرض وہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا اور مسلمان جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ مکہ کی مواخات میں حضرت خیر الانام کے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حمزہ بن عبد المطلب کے اسلامی بھائی قرار پائے۔ ان کو حضرت زید سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ غزوات میں تشریف لے جاتے تو انہی کو ہر قسم کی وصیت کر جاتے تھے۔ بعثت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ پہنچے، جہاں ان کو زور بازو اور خداداد شجاعت کے جوہر دکھانے کا نہایت اچھا موقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ پہلا اسلامی پھریرہ انہی کو عنایت ہوا اور 3 آدمیوں کے ساتھ ساحلی علاقے کی طرف روانہ کیے گئے کہ قریشی قافلوں کے سد راہ ہوں۔ غرض وہاں پہنچ کر ابو جہل کے قافلے سے، جس میں 300 سوار تھے، مٹ بھیڑ ہوئی اور طرفین نے جنگ کے لیے صف بندی کی، لیکن مجدی بن عمرو الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی اور حضرت امیر حمزہ بغیر کشت و خون کے واپس آئے۔ اسی سال ماہ سفر میں خود سرور کائنات نے سب سے پہلی دفعہ تقریباً 60 صحابہ کرام کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت میں صدیرہ ہونے کے لیے ابوا پر فوج کشی فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ علمبردار تھے اور تمام فوج کی کمان ان کے ہاتھ میں تھی، لیکن قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے جنگ و جدل کا موقع پیش نہ آیا۔ تاہم اس مہم کا سب سے زیادہ نتیجہ خیز اثر یہ تھا کہ بنو حمزہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا۔ اسی طرح سن 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ اس میں بھی علمبرداری کا طرہ افتخار حضرت امیر حمزہ کے دستار فضل و کمال پر آویزاں تھا، لیکن اس دفعہ بھی کوئی جنگ واقع نہ ہوئی اور صرف بنی مدلج سے امداد باہمی کا ایک عہد نامہ طے پایا۔ اسی سال بدر کا مشہور معرکہ پیش آیا۔ صف آرائی کے بعد عتبہ، شیبہ اور ولید نے جو کفار کی طرف سے نکل کر مبارز طلبی کی تو غازیان دین میں سے چند انصاری نوجوان مقابلے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے پکار کر کہا، محمد، ہم ناجنسوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے مقابلے والوں کو بھیجو۔ ارشاد ہوا، حمزہ، علی، عبیدہ، اٹھو اور آگے بڑھو۔ حکم کی دیر تھی کہ یہ تینوں نبرد آزما بہادر نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ نے پہلے ہی حملے میں عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ حضرت علی بھی اپنے حریف پر غالب آئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ اور ولید میں دیر تک کشمکش جاری رہی۔ وہ زخمی ہو گئے تو دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے اس کو تہہ تیغ کر دیا۔ یہ دیکھ کر طعیمہ بن عدی جوش انتقام میں آگے بڑھا، لیکن شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ مشرکین نے طیش میں آ کر عام حلہ کر دیا۔ دوسری طرف سے مجاہدین اسلام بھی اپنے دلاوروں کو نرغے میں دیکھ کر ٹوٹ پڑے۔ نہایت گھمسان کا رن پڑا۔ اسد اللہ حمزہ کے دستار پر شتر مرغ کی کلگی تھی، اس لیے جس طرف گھس جاتے تھے صاف نظر آتے تھے۔ دونوں ہاتھ میں تلوار تھی اور مردانہ وار 2 دستی حملوں سے پرے کا پرا صاف کر رہے تھے۔ غرض جب تھوڑی دیر میں غنیم بہت سے قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تو بعض قیدیوں نے پوچھا، یہ کلگی لگائے کون ہے؟ لوگوں نے کہا، حمزہ۔ بولے، آج ہم کو سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا۔
بنو قینقاع کی اطراف مدینہ میں یہودیوں کی ایک جماعت تھی۔ چونکہ یہ عبداللہ بن ابی سلول کے حلیف تھے، اس لیے رسول اللہ سے دوستانہ معاہدہ طے پا گیا تھا۔ لیکن غزوہ بدر کی کامیابی نے ان کے دلوں میں رشک و حسد کی آگ بھڑکا دی اور اعلانیہ سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت نے اس عہد شکنی کے باعث اسی سال ماہ شوال میں ان پر فوج کشی فرمائی اور بزور اطراف مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ حضرت حمزہ اس معرکے میں علمبرداری کے منصب پر مامور تھے۔ بدر کی شکست فاش نے مشرکین قریش کے تو سن غیرت کے لیے تازیانہ کا کام کیا اور جوش انتقام سے برانگیختہ ہو کر 3 ہجری میں قریش کا سیلاب عظیم پھر مدینہ کی طرف بڑھا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانثاروں کے ساتھ نکل کر کوہ احد کے دامن میں اس کو روکا۔ 7 شوال ہفتے کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ کفار کی طرف سے سبا نے بڑھ کر مبارز طلبی کی تو حضرت امیر حمزہ اپنی شمشیر خار اشغاف تولتے ہوئے میدان میں آئے اور للکار کر کہا، اے سبا، اے ام انمار مزغہ نجس کے بچے، کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس زور سے حملہ کیا کہ ایک ہی وار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اس شیر خدا نے دوبارہ کفر کے ٹڈی دل میں گھس کر کشتوں کے پشتے لگا دیے اور جس طرف جھک پڑے صفیں کی صفیں الٹ دیں۔ غرض اس جوش سے لڑے کہ تنہا 30 کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت حمزہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر صنادید قریش کو تہ تیغ کیا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم نے ایک غلام کو جس کا نام وحشی تھا اپنے چچا طعیمہ بن عدی کے انتقام پر خاص طور سے تیار کیا تھا اور اس صلے میں آزادی کا لالچ دلایا تھا۔ غرض جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھا ہوا حضرت حمزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ آر پار ہو گیا۔ پھر بھی آپ وحشی کی طرف شیر کی طرح جھپٹے مگر زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔ اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خوشی و مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے، نیز شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو پوچھا، کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، خدا حمزہ کے کسی جزو کو جہنم میں داخل ہونے نہ دینا۔ ناظرین، یہ عورت جس نے حضرت حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا یہ ہندہ بنت عتبہ تھی۔ ہند نام قبیلہ قریش سے تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے، ہند بنت عتبہ ابن ربیہ بن عبد شمس ابن عبد مناف۔ ہند کا باپ قریش کا سب سے معزز رئیس تھا۔ ہند بنت عتبہ ابن ربیہ ام المومنین رملہ بنت ابو سفیان کی والدہ۔ ان کے 2 بھائی ابو حذیفہ ابن عتبہ اور ولید بن عتبہ تھے۔ ان کے باپ عتبہ بن ربیہ کو حضرت حمزہ نے غزوہ بدر میں قتل کیا تھا، جس کے انتقام کی خاطر انہوں نے وحشی بن حرب کے ہاتھوں حمزہ کو شہید کرایا اور اس کے بعد اپنے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ان کی لاش کی بے حرمتی کی۔ غزوہ احد میں حمزہ بن عبد المطلب کا جگر کھانے کی وجہ سے ہند بنت عتبہ ہند جگر خور کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ نے مکہ میں موجود اپنے دشمنوں کو طلقہ آزاد کردہ غلام کا نام دیا اور انہیں معاف کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت حمزہ کے جسم کی بے حرمتی کرنے کے بعد ان کے اعضاء سے بالیاں، ہار، کنگن اور پازیب بنا لی اور انہیں حمزہ بن عبد المطلب کے کلیجے کے ہمراہ مکہ لے گئیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حمزہ کی شہادت پر بہت رنج ہوا۔ اختتام جنگ کے بعد شہدائے اسلام کی تجہیز و تکفین شروع ہوئی۔ حضرت سرور کائنات اپنے محترم کی لاش پر تشریف لائے۔ چونکہ ہندہ نے ناک کان کاٹ کر نہایت دردناک صورت بنا دی تھی، اس لیے یہ منظر دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا اور مخاطب ہو کر فرمایا، تم پر خدا کی رحمت ہے کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔
نیک کاموں میں پیش پیش رہتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا کہ درند اور پرند کھا جائیں اور تم قیامت میں انہی کے شکم سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، مجھ پر تمہارا انتقام واجب ہے۔ میں تمہارے عوض 70 کافروں کا مسئلہ کروں گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وحی الہی نے اس ناجائز انتقام کی ممانعت کر دی، اس لیے کفارہ یمین ادا کر کے صبر اختیار فرمایا۔ حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ کی حقیقی بہن تھی۔ بھائی کی شہادت کا حال سنا تو روتے ہوئے جنازے کے پاس آئیں، لیکن حضرت نے دیکھنے نہ دیا اور تسلی و تشفی دے کر واپس فرمایا۔ حضرت صفیہ اپنے صاحبزادے حضرت زبیر کو 2 چادریں دے گئی تھیں کہ ان سے کفن کا کام لیا جائے، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی بے گور و کفن تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہیدان ملت میں ایک ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں چھپائے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ چادر سے چہرہ چھپاؤ اور پاؤں پر گھاس اور پتے ڈال دو۔ غرض سید الشہداء کا جنازہ تیار ہوا۔ سرور کائنات نے خود نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے شہدائے احد کے جنازے ان کے پہلو میں رکھے گئے اور آپ نے علیحدہ علیحدہ ہر ایک پر نماز پڑھائی۔ اس طرح تقریباً نمازوں کے بعد غازیان دین نے بسد اندوہ و علم اس شیر خدا کو اسی میدان میں سپرد خاک کر دیا۔ ناظرین، ہند کا پہلے فاقہ بن مغیرہ مخرومی سے نکاح ہوا، لیکن پھر کسی وجہ سے جھگڑا ہو گیا تو ابو سفیان ابن حرب کے عقد میں آئیں، جو قبیلہ امیہ کے مشہور سردار تھے۔ عتبہ، ابو سفیان اور ہند تینوں کو اسلام سے سخت عداوت تھی، اور وہ اسلام کی غیر معمولی ترقی کو نہایت رشک سے دیکھتے تھے۔ حتی الامکان اس کی راہ میں رکاوٹ کرتے تھے۔ ابو جہل ان سب کا سردار تھا، لیکن جب غزوہ بدر کے مارکے میں، جو اسلام و کفر کا پہلا مارکا تھا، قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور ابو جہل اور عتبہ وغیرہ بھی قتل ہو گئے، تو ابو سفیان بن حرب نے، جو عتبہ کے داماد تھے، اس کی جگہ لے لی، اور ابو جہل کی طرح مکہ میں ان کی قیادت مسلم ہو گئی۔ چنانچہ بدر کے بعد سے جس قدر مارکے پیش آئے، ابو سفیان سب میں پیش پیش تھے۔ غزوہ احد انہی کے جوش انتقام کا نتیجہ تھا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی بیوی ہند بھی آئی تھیں، جنہوں نے اپنے باپ کے انتقام میں سنگدلی اور خونخواری کا ایسا خوفناک منظر پیش کیا کہ جس کے تخیل سے بھی جسم لرز اٹھتا ہے۔ حضرت حمزہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے عتبہ کو قتل کیا تھا۔ ہندہ ان کی فکر میں تھیں، چنانچہ انہوں نے وحشی کو، جو جیر بن مطعم کے غلام اور حربہ اندازی میں کمال رکھتے تھے، حمزہ کے قتل پر آمادہ کیا تھا۔ یہ وحشی کے قبل اسلام کا واقعہ ہے، اور یہ اقرار ہوا کہ اس کارگزاری کے صلے میں وہ آزاد کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ حمزہ جب ان کے برابر آئے تو وحشی نے حربہ پھینک کر مارا، جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حمزہ نے ان پر حملہ کرنا چاہا، لیکن لڑکھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔ خاتونان قریش نے انتقام بدر کے جوش میں مسلمانوں کی لاشوں سے بھی بدلہ لیا تھا۔ ان کے ناک کان کاٹ لیے۔ ہند نے ان پھولوں کا ہار بنایا اور اپنے گلے میں ڈالا۔ حمزہ کی لاش پر گئیں اور ان کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ نکالا اور چبا گئیں، لیکن گلے سے اتر نہ سکا، اس لیے اگل دینا پڑا۔ ابو سفیان اور ہند کے یہ سب واقعات اسلام قبول کرنے سے پہلے کے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فعل سے جس قدر صدمہ ہوا تھا، اس کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ لیکن ایک اور چیز تھی جو ایسے موقعوں پر بھی جبین رحمت کو شکن آلود نہیں ہونے دیتی۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بیعت لینے کے لیے بیٹھے تو مستورات میں ہند بھی آئیں۔ شریف عورتیں نقاب پہنتی تھیں، ہند بھی نقاب پہن کر آئیں، جس سے اس وقت یہ غرض بھی تھی کہ کوئی ان کو پہچاننے نہ پائے۔ بیعت کے وقت انہوں نے نہایت دلیری سے باتیں کیں جو حسب ذیل ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہم سے
کن باتوں کا اقرار لیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ اقرار آپ نے مردوں سے تو نہیں لیا، بہرحال ہم کو منظور ہے۔ رسول اللہ: چوری نہ کرنا۔ ہند: میں اپنے شوہر کے مال میں سے کبھی کچھ لے لیا کرتی ہوں، معلوم نہیں یہ بھی جائز ہے یا نہیں۔ رسول اللہ: اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو پالا تھا، بڑے ہوئے تو جنگ بدر میں آپ نے ان کو مار ڈالا، اب آپ اور وہ باہم سمجھ لیں۔ اس دیدہ دلیری کے باوجود حضرت نے ہند سے درگزر فرمایا۔ ہند کے قلب پر اس کا بہت اثر ہوا اور ان کے دل نے اندر سے گواہی دی کہ آپ سچے پیغمبر ہیں۔ انہوں نے کہا: یا رسول اللہ، اس سے پہلے آپ کے خیمے سے زیادہ میرے نزدیک کوئی مبغوض خیمہ نہ تھا، لیکن اب آپ کے خیمے سے زیادہ کوئی محبوب خیمہ میرے نزدیک نہیں ہے۔ ناظرین، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر سیدہ ہند بنت عتبہ نے آ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب سے پہلے روئے زمین پر کسی گھرانے کی ذلت مجھے آپ کے گھرانے کی ذلت سے زیادہ پسند نہ تھی، مگر اب مجھے روئے زمین پر کسی گھرانے کی عزت آپ کے گھرانے کی عزت سے زیادہ پسند نہیں۔ اس پر نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میرا بھی یہی حال ہے، یعنی مجھے بھی ہند بنت عتبہ کے گھر سے زیادہ کسی گھرانے کی عزت پیاری نہیں، اور اللہ اس میں یعنی میرے گھرانے کے لیے تمہاری محبت میں ابھی اور اضافہ فرمائے گا۔ ہند نے یہ بھی فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ابو سفیان ایک بخیل آدمی ہے، اگر میں ان کے مال میں سے کچھ چھپا کر اپنے بال بچوں پر خرچ کر دوں تو مجھ پر کچھ گناہ تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، الہیے کے دستور کے مطابق ہو۔ ہند مسلمان ہو کر گھر گئیں تو اب وہ ہند نہ تھیں۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ انہوں نے گھر جا کر بت توڑ ڈالا اور کہا کہ ہم تیری طرف سے دھوکے میں تھے۔ یہ ہند بنت عتبہ رشتے میں نبی کی بالواسطہ ساس بھی لگتی تھیں، کیونکہ نبی کی بیوی ام المومنین ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھیں اور ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی تھیں۔ ان سیدہ ہند بنت عتبہ کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ابن کثیر اپنی تصنیف میں لکھتے ہیں، یعنی وہ ہند قریش کی سردار عورتوں میں سے تھیں، صاحب رائے، زیرک و ہوشمند، خوددار اور بڑی عقل مند عورت، اپنی قوم میں اپنی صنف کے لیے رئیس سمجھی جاتی تھیں۔ فتح مکہ کے بعد اگرچہ اسلام کو اعلانیہ غلبہ حاصل ہو گیا تھا اور اس لیے عورتوں کو غزوات میں شریک ہونے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، تاہم جب عمر کے عہد میں روم و فارس کی مہم پیش آئی تو بعض مقامات میں اس شدت کا رن پڑا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی تیغ و خنجر کا کام لینا پڑا۔ چنانچہ شام کی لڑائیوں میں جنگ یرموک ایک یادگار جنگ تھی۔ اس میں ہند اور ان کے شوہر ابو سفیان دونوں نے شرکت کی اور فوج میں رومیوں کے مقابلے کا جوش پیدا کیا۔ ہند نے عمر فاروق کے عہد خلافت میں انتقال کیا۔ اسی دن ابو بکر کے والد ابو قحافہ نے بھی وفات پائی تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ان کی وفات عمر کے زمانے میں نہیں بلکہ عثمان کے زمانے میں ہوئی۔ کتاب الامثال سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ چنانچہ اس میں مذکور ہے کہ جب ابو سفیان نے وفات پائی، ابو سفیان نے عثمان کے زمانہ خلافت میں وفات پائی ہے، تو کسی نے امیر معاویہ سے کہا کہ مجھ سے ہند رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر دو۔ انہوں نے نہایت متانت سے جواب دیا کہ اب ان کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں، ان کی اولاد میں امیر معاویہ زیادہ مشہور ہیں۔ ہند میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جو ایک عرب عورت کے خصوصی امتیاز ہو سکتے ہیں۔ صاحب اسد القابہ نے لکھا ہے، ان میں عزت نفس، غیرت رائے و تدبیر اور دانشمندی پائی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ابو سفیان کی نسبت فیاض تھیں۔ جنگ بدر میں حمزہ نے جبیر بن مطعم کے چچا تئیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، اس لیے جبیر کو اس کے انتقام کی بڑی فکر تھی۔ جب احد کی تیاریاں شروع ہوئیں تو جبیر نے وحشی سے کہا کہ اگر تم چچا کے انتقام میں حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ آزادی کا نام سن کر وحشی فوراً تیار ہو گیا۔ میدان جنگ میں جب صف آرائی ہوئی اور مشرکین کی طرف سے سبا نے مبارز طلبی کی
تو حمزہ اس کے مقابلے کو نکلے اور ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ وحشی ایک چٹان کی آڑ میں گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی حمزہ صبا کو قتل کر کے ادھر سے گزرے، اس نے نیزے سے ایسا وار کیا کہ نیزہ ناف کے پار اتر گیا اور حمزہ اسی جگہ شہید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چچا کی شہادت کا بڑا قلق تھا، اس لیے وحشی اشتہاری مجرم ہو گیا، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو اس نے طائف میں پناہ لی۔ جب طائف کا وفد حضرت کی خدمت میں جانے لگا تو لوگوں نے وحشی سے کہا، تم بھی وفد کے ساتھ چلے جاؤ، کیونکہ رسول اللہ سفراء کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرتے۔ لوگوں کے کہنے پر وحشی ساتھ ہو گیا اور مدینہ پہنچ کر دفتن کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ کے سامنے آ گیا۔ حمزہ رسول اللہ کے بڑے محبوب چچا تھے، آپ پر ان کی شہادت کا نہایت شدید اثر تھا، لیکن وحشی اولاً سفیر کی حیثیت سے اور پھر مسلمان ہو کر آئے تھے، اس لیے ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں ہو سکتا تھا۔ تاہم آپ نے ان کے چہرے پر نظر ڈالنا گوارا نہ کیا۔ وحشی سے پوچھا، تم ہی نے حمزہ کو شہید کیا تھا؟ انہوں نے شرمندہ ہو کر عرض کیا، آپ نے جو سنا ہے صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر ہو سکے تو تم اپنا چہرہ مجھے نہ دکھلاؤ۔ وحشی تعمیل ارشاد میں فوراً ہٹ گئے۔ حمزہ کی شہادت کا جرم وحشی کے دل پر ایسا زخم تھا جو انہیں چین لینے نہیں دیتا تھا، اور وہ قبول اسلام کے بعد سے برابر اس کی تلافی کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ خوش قسمتی سے بہت جلد ان کو اس کا موقع مل گیا۔ حضرت کی وفات کے بعد جب مشہور مدعی نبوت مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو وحشی نے کہا، اب وقت ہے کہ میں مسلمہ کو قتل کر کے حمزہ کے خون کا کفارہ ادا کر دوں۔ چنانچہ وہی نیزہ جس سے حمزہ کو شہید کیا تھا لے کر مسلمہ کے مقابلے میں جانے والی مہم کے ساتھ ہو گئے اور میدان جنگ میں پہنچ کر مسلمہ کی طاق میں لگے رہے۔ وہ ایک دیوار کے سوراخ کے پار نظر آیا، انہوں نے نیزہ تان کر اس کے سینے پر ایسا وار کیا کہ نیزہ سینے کے پار ہو گیا۔ جو کچھ کمی رہ گئی تھی اس کو ایک انصاری نے بڑھ کر پورا کر دیا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق کی ترویج میں اندرونی اور بیرونی کئی دشمنوں سے لڑنا پڑا، جن میں سے ایک جھوٹی نبوت کا دعوے دار بھی تھا جن کا نام مسلمہ کذاب تھا۔ مسلمہ حقیقی نام مسلمہ بن حبیب، عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی نبوت کے مدعی کے طور پر سامنے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ معاملہ جیسے تیسے چلتا رہا۔ مسلمہ نے آپ کو مکتوب بھی لکھا اور اپنی نبوت میں شریک کرنے کو کہا، جسے آپ نے یکسر مسترد کیا اور اس کا علمی رد کر کے اسے کذاب ثابت کیا۔ آپ کی وصال کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے دور میں جب مسلمان دیگر مرتدین کے خاتمے میں مصروف تھے، اس دوران مسلمہ اپنا دعوی نبوت عام کرنے میں مصروف رہا اور اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی کہ اس کا 40,000 کا لشکر یمامہ کی وادیوں میں پھیل گیا۔ اس نے باقاعدہ خلافت کی علمداری کو چیلنج کیا اور بغاوت پر اتر آیا اور اپنی نبوت نہ ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، چنانچہ اس کی سرکوبی ناگزیر ہو گئی تھی۔ ناظرین، ابو بکر صدیق نے مسلمہ کے مقابلے کے لیے اکرمہ بن ابی جہل کو یمامہ کی طرف روانہ کیا اور اکرمہ کی مدد کے لیے شرجیل کو بھی روانہ کیا۔ شرجیل کے پہنچنے سے قبل ہی اکرمہ نے لڑائی کا آغاز کر دیا، لیکن انہیں شکست ہوئی۔ اس عرصے میں شرجیل بھی مدد کو آ پہنچے، لیکن دشمن کی قوت بہت بڑھ چکی تھی۔ خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسلمہ بھی خالد کی روانگی کی اطلاع سن کر مقابلے کی تیاریوں میں مصروف ہوا اور یمامہ سے باہر سفارائی کی۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 13,000 تھی۔ فریقین میں نہایت سخت مقابلہ ہوا۔ پہلا مقابلہ بنو حنیفہ سے ہوا۔ اسلامی لشکر نے اس دلیری سے مقابلہ کیا کہ بنو حنیفہ بدحواس ہو کر بھاگ نکلے اور مسلمہ کے باقی آدمی ایک ایک کر کے خالد کی فوجوں کا نشانہ بنتے رہے۔ جب مسلمہ نے لڑائی کی یہ صورتحال دیکھی تو وہ اپنے فوجیوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ نکلا اور میدان جنگ سے کچھ دور ایک باغ میں پناہ لی۔ لیکن مسلمانوں کو تو اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا تھا، اس لیے خالد بن ولید نے باغ کا محاصرہ کر لیا۔
باغ کی دیوار اتنی اونچی تھی کہ اس کو کوئی بھی پار نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت ایک صحابی حضرت زید بن قیس نے حضرت خالد بن ولید کو فرمایا، میں یہ دیوار پار کر کے تمہارے لیے دروازے کو کھول دوں گا اگر تم میرے لیے ایک اونچی سیڑھی بنا دو۔ حضرت خالد بن ولید راضی ہو گئے۔ اگلے دن حضرت زید بن قیس سیڑھی کے ساتھ باغ میں اتر گئے۔ تب مسیلمہ کذاب نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ تب اس کے فوجیوں نے حضرت زید بن قیس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی۔ لڑائی میں حضرت زید بن قیس کا کندھا کٹ گیا، پھر بھی انہوں نے دروازے کو کھول دیا۔ ادھر مسلمان صف بندی کر چکے تھے۔ مسلمان اندر داخل ہونا شروع ہو گئے اور ایک دفعہ پھر گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ اچانک حضرت خالد بن ولید نیزہ لے کر مسیلمہ کو پکارنے لگے، یا عدو اللہ، اور مسیلمہ پر پھینک دیا، مگر اس کے محافظوں نے ڈھال بن کر اس کو بچا لیا۔ اس وقت اس کے محافظ غیر حتمی طور پر اسے چھوڑ کے چلے گئے۔ پھر اسے حضرت حمزہ کے قاتل وحشی بن حرب جو مسلمان ہو چکے تھے نے ایسا نیزہ مارا کہ مسلمہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس طرح اس نے حضرت حمزہ کو شہید کرنے کا کفارہ ادا کیا۔ ناظرین، ہندہ بنت عتبہ کے ایک بھائی کا نام ابو حذیفہ بن عتبہ بھی تھا جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ اپنی اخلاق کی بلندی کے لحاظ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی صف میں نہایت ممتاز نظر آتے ہیں۔ حق پسندی، جفاکشی اور جوش ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ غلاموں کے ساتھ نہایت شفقت سے پیش آتے تھے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی حضرت سبیہ انصاریہ کے غلام تھے۔ انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تو حضرت حذیفہ نے ان کو اپنا متبنہ بنا لیا، چنانچہ وہ عموماً سالم بن ابی حذیفہ کے نام سے مشہور تھے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام پر ہم نے ایک دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا ضرور کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب دوست اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں، اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی رکتا نہیں۔ اے اللہ، تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنی بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور سب کو تو ہی پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تم نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہم پر راز شوق آشکار کر دے،
ہمیں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرفراز کر دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے، اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی مستیوں میں گرے پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ندامت کے آنسوؤں سے نا آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما دیجئے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل اور کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول کرنا، ہمارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو دھو دینا، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔